تھوڑی سی گفتگو کروں گا، پھر اپنے موضوع سے متصل ہو کر اور آپ کی ضرورت نہیں ہے رحمت کو تمام کر دوں گا۔ جو کیا آپ یہاں پر بیٹھے ہیں اس کا ثواب کیا ہے؟ عزاداری کا معاملہ کیا ہے؟ عزاداری کہتے کسے ہیں؟ عزاداری میں آپ عزادار کے اگر جھوٹے کو سیدھا کریں تو اس کا بھی ثواب ہے۔ اگر آپ دیکھیے کہ وہاں پر عزادار تھے، یہاں پر بیٹھے ہوئے تو انہوں نے چائے پی یا پانی پیا، انہوں نے وہاں پر گلاس پھینک دیا، آپ نے اس کو اٹھا کر ایک ڈسٹ بن میں ڈال دیا تو اس کا بھی ثواب ہے۔ اور روایت میں بہت لکھا گیا ہے کہ اس کا کیا کیا ثواب ہے۔ انسان جو یہاں بیٹھ رہا ہے اس کا ثواب الگ، جو گھر سے سن رہا ہے اس کا ثواب الگ، جو کچھ سن رہا ہے کہیں موبائل چلا رہا ہے پھر سن رہا ہے اس کا ثواب الگ۔ ثواب سب کو ملے گا لیکن درجہ ہوتا ہے، اور ثواب ملنے کا درجہ ہوتا ہے۔ جیسے انسان کو جنت میں درجے ملیں گے ویسے ہی عزاداری میں جیسے جیسے لوگ آئیں گے ویسے ویسے ان کے درجے بڑھتے جائیں گے۔ جیسے جیسے عزاداری سے لوگ متصل ہوں گے، یہ میں اپنی زبانی دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، کتابوں کی فرمان رکھی ہوئی ہے جس میں عزاداری کے فضائل کو نشر کیا گیا ہے۔ لکھا گیا ہے کہ عزاداری کس کمال پہ ہم تک پہنچی، ہمارے دادا پردادا اور ہمارے باپ نے ہم تک عزاداری کس طریقے سے پہنچائی، کیونکہ لوگ عزاداری کرنے پہ بھی فتوے لگا دیتے ہیں۔ لوگ عزاداری دیکھیے عزاداری کر رہے ہیں ثواب، لیکن سامنے والا کو نہیں سمجھ رہا ہے آپ کر رہے ہیں ثواب، تو وہ کہیں گے شیعہ کافر، شیعہ اپنے سے نئی نئی چیز ایجاد کرتا ہے۔ بھائی تم مسلک تمہارا چار، ہمارا فقہ جعفریہ، جو ہمارا فقہ کہتا ہے ہم اس کے پیراہے پر چلتے ہیں اس طریقے سے، کیونکہ یہ صراط مستقیم بھی ہے۔ فقہ جعفریہ ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی ہدایت کرتا ہے اور کس طریقے سے چلنا ہے یہ بھی بتاتا ہے، کیونکہ جو بھی آج انسان جو آج کر کے فخر کرتے ہیں سائنس پڑھنے کے بعد، کیمسٹری پڑھنے کے بعد، بایو پڑھنے کے بعد، سوابدان ہے ریا، یہ میتھمیٹکس کو پڑھنے کے بعد انسان فخر کرتا ہے کہ ہم کتنے علم داں ہو گئے ہیں۔ یہ بتائیے آپ کے پاس یہ علم آیا کہاں سے؟ یہ علم آیا کہاں سے؟ چھٹے امام کے پاس جتنے بھی ان کے شاگرد تھے، چھٹے امام جتنے بھی شاگرد تھے انہوں نے یہ علم آپ تک پہنچایا۔ بہرحال اب آپ کو متصل کرتا ہوں موت سے۔ کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ جو بھی آج انسان ہے اگر وہ یاد رکھتا ہے کہ موت کیا شے ہے تو وہ کبھی فرار اور کوئی فرار نہیں کرتا۔ اگر اس کے نظر میں موت نہیں ہوگی تو بھائی بھائی کہاں کھاتا ہوا نظر آئے گا۔ بھائی حق بولتا ہوں، ساتھ بولیے گا، کم ہے بولا کیجیے، بولے تاکہ پہچانے جاؤ کہ کم ہے۔ دیکھیے موت اگر ذہن میں نہیں رہی تو باپ کی عزت بیٹا نہیں کرے گا۔ آپ سنیے، ایسا وقات الواقعہ لیسا بوقاتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبسط الجبال بسا وكانت هواء منبسطا وكنتم ازواج ثلاثہ واصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمہ۔ آپ مولانا آپ عربی میں کیا بول رہے ہیں؟ ایسا وقت الواقعہ جب قیامت رونما ہوگی، لیسا لوقاتها کاذبہ، اس میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اور لیسا لوقاتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض، پلٹ دینے والی ہوئی، اذا رجت الارض رجا، میں ایسے ہی سنانے کا عادی ہوں، اذا رجت الارض رجا، یہ پہاڑ کو چھوٹے چھوٹے ذرے میں ٹکڑوں میں بنا دے گی۔ اور اذا وقعت الواقعہ لیسا لوقاتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبسط الجبال بسا وكانت هواء منبسطہ، ان کو منتشر کر دیا جائے گا۔ وکنتم ازواجا ثلاثہ، آپ وکنتم ازواجا ثلاثہ، آپ تین دنوں میں ہو جائیں گے۔ وکنتم ازواجا ثلاثہ فاصحاب المیمنة ما اصحاب المیمنہ واصحاب المشأمة ما اصحاب المشأمہ۔ آپ جان گئے
والے ہیں, یہ جنت میں اعلیٰ مقام پائیں گے. اتنی فضیلت ہم نے آپ کو بتائی. اب سنیے, اب یہ ایک پھر لے کے آتا ہوں. انسان جب تیاری نہیں کرتا, ایک بچے کو آپ جس کے بھی بچے ہوتے ہیں وہ جانتا ہے, اور جن کے بچے بڑے ہوئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, جب بچہ اسکول جاتا ہے تو وہ ایگزام کی تیاری کرتا ہوتا ہے. یہ آپ دیکھتے ہوں گے, اگر بچہ ایگزام کی تیاری نہیں کرتا تو کیا گھبراتا ہے, وہ ڈرتا رہتا ہے کہ کیا ہوگا, رزلٹ کیا ہاتھ میں آنے والا ہے, کہ اصحاب المشأمہ میں سے ہوں گے, کہ اصحاب المیمنہ میں سے ہوں گے, کہ سبقت کرنے والوں میں سے ہوں گے. اب یہ گھبراتا ہے جب ایگزام دینے جاتا ہے, جو پڑھتا ہے عمل کرتا رہتا ہے وہ ڈرتا نہیں. کیوں؟ کیونکہ اسے کانفیڈنس ہے کہ ہم نے عمل کیا ہے, ہم نے محنت کی ہے, ہم نے سب چیز کو بجا لایا ہے, اب ہمارا رزلٹ اچھا آنے والا ہے. کچھ نہ ہو, جب پرنسپل یہ دیکھتا ہے کہ ایک بچہ سال بھر پڑھ رہا تھا اور ایگزام میں فیل ہو گیا تو وہ کیا کرتا ہے, پرموٹ کروا دیتا ہے. کچھونتی کہا جاتا ہے اسے ہندی میں, اسے پرموٹڈ کہا جاتا ہے. ویسے ہی آپ کی ہوگی شفاعت. شفاعت اسی کو کہا جاتا ہے. جب آپ تھوڑا تھوڑا عمل کرتے رہے اور آپ کا عمل کم پڑ گیا تو نبی اور جتنے بھی آپ کے امام ہیں وہ شفاعت کرائیں گے. یہ دیکھیے ذہن کو آمادہ کریے. پھر لیکن انسان کا ذہن کس طرف جاتا ہے, فراڈ کرنے کی طرف. جہاں بھی جاتا ہوں میں نے کرائی ہوں ایسی مجلس پڑھی تھی, کیونکہ ابھی سورمین صاحب یہ پوچھ رہے تھے کہ انسان موت کو بھول بیٹھا ہے. آپ نے بہت تعریفیں ان کی سنی ہوگی مجلس ہوگی, کہ انہوں نے کہا کہ آج لوگ اتنے زیادہ ماڈرن ہو چکے ہیں, ایٹیٹیوڈ لیول اتنا ہائی ہو چکا ہے, ان کا اورا اتنا ہائی ہو چکا ہے, اب وہ آج پوچھتے ہیں مولانا یہ بتائیے, کچھ سوال نہیں کریں گے کہ تیسرے اور چوتھے میں ہو جائے کچھ ہو جائے تو نہیں سوال کریں گے. وہ یہ پوچھتے ہیں مولانا یہ بتائیے کہ امام حسین کے گھوڑے کا رنگ کیا تھا. بھائی انسان کی ذہنیت دیکھیے کہا جا رہی ہے. نماز جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو شک ہوگا, آپ سوال کریں گے, عالم دین سے سوال کریں گے, اپنے شک کو دور کریں گے, اپنے عمل کو ٹھیک کریں گے. پھر انہوں نے بتایا کہ کس طریقے سے انسان کی جہالت اور شیعت کو, اور کچھ ایسے بھی آپ دیکھیے گا کہ خطیب یا کوئی اور عالم جو آتے ہیں وہ ہدایت نہیں کرتے تو انسان سوچتا ہے کہ اس کو ٹکٹ مل گیا. میں نے شاعر بتایا ٹکٹ مل گیا اس کو جنت کا, واہ کر دیا, مجلس میں بیٹھ کے واہ کر دیا, اس کو جنت کا ٹکٹ مل گیا. لیکن ایسا نہیں ہے, بلکہ آپ کو اپنے عمل کا ذمہ خود اٹھانا ہے. کوئی مولوی کوئی خطیب آپ کو جنت میں نہیں لا سکتا. بولیے بھائی صحیح بول رہا ہوں کہ نہیں؟ آپ کو آپ کا کوئی مولوی رشتے دار سگا بھائی ہے, آپ کو لے جا سکتا ہے جنت؟ بھائی آپ کا عمل ہے کہ آپ دن بھر گالیاں دے رہے ہیں سڑک پر بیٹھ کر, آپ دن بھر برائیاں کر رہے ہیں سڑک پر بیٹھ کر, آپ سے بولا جا رہا ہے بھیا نماز پڑھ لو, کیا بھیا مولانا ٹائم نہیں رہتا, ٹائم نہیں رہتا. آج کیا یہ سن لیجیے مجلس, انشاءاللہ کل سے ایک موضوع پہ بات ہوگی کہ مولانا ٹائم نہیں رہتا, ہم نماز کو نہیں بجا لا سکتے کیونکہ ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے. فیس بک چلانے کے لیے ٹائم کی کمی نہیں ہے بھائی, اسٹوریاں لگانے کے لیے ٹائم کی کمی نہیں ہے, یوٹیوب پہ ویڈیو اپلوڈ کرنے کے لیے ٹائم کی کمی نہیں ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ یہ چیز کے لیے آپ ٹائم کیسے نکال رہے ہیں؟ اب یہ بھی چھوڑ دیجیے, فیس بک پر یہ سب بھی چھوڑ دیجیے, جائیے ہر ایک گاؤں میں ایک دکان ایسی ہوتی ہے جہاں پر بیٹھا ہوتا ہے, وہاں پر بیٹھ کر 10 لوگ کی برائی کر لیں گے لیکن نماز کی جماعت میں آگے حاضر نہیں ہوں گے. بھائی ہمیں حسینیت اور جو بھی یہ فرشیہ سکھاتی ہے کہ خمینی صاحب نے یہ بتایا تھا کہ تم سال بھر اپنے بچوں کو پڑھاؤ, اپنے بچوں کو پڑھاؤ, لیکن شیعہ صرف 10 دن جو پڑھتے ہیں اس میں اتنا پڑھ لیتے ہیں کہ کوئی ملا ان کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. دیکھیے کوئی بھی, اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذہن کو خیبر و خندق سے دور رکھوں, یہ آپ کے ذہن میں
اگر آپ کے اندر ولایت علی نہیں ہوتی تو آپ یہاں دکھتے بھی نہیں. استغفار کریے. اگر آپ کے اندر, آپ بتائیے, آپ کے اندر اگر مولا کائنات علی بن ولی اللہ نہیں پڑھتے تو کیا آپ یہاں پہ بڑی بڑی گاڑیاں لے کر آ جاتے؟ کہاں نہیں آ جاتے, کیونکہ یہ بغض ہے, یہ آپ کو یہاں تک نہیں لا سکتا. تو یہ آپ کا کمال نہیں ہے. علی کی ولایت جو آپ کے دل میں ہے یہ بخش اللہ کا حسین کر لاتا ہے. میں نے ایک حدیث میں پڑھا ہے کہ جو یہ عزادار بیٹھتے ہیں, 20 منٹ سے 25 منٹ پڑھوں گا, 10 منٹ ہو چکا ہے, میں گھڑی کو دیکھ رہا ہوں, آپ لوگ زحمت نہیں کریے گا, میں آپ کی رحمت کو تمام جلدی کروں گا کہ یہ عزادار جو بیٹھتے ہیں, تھوڑا سلوات پڑھتے ہوئے قریب آتا ہوں, یہ بہت دور ہے آپ کو سلوات پڑھتے ہوئے. میرا یہ بھی نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ کچھ پڑھ دیں گے تو ہمیں اشرا کے بعد بلایا جائے گا, کہیں بلایا جائے گا. ٹینشن فری رہتا ہوں کیونکہ میں خود کماتا ہوں, میں کسی پر ڈیپینڈ نہیں ہوں کہ ہمیں بلائیں. اشرا کو جہاں بھی پڑھنا ہے آپ کے ذہن کو میں ٹٹولوں گا کہ آپ کی نفس کہاں ہے. اب سنیے کہ یہاں پہ جو عزادار بیٹھے ہوئے ہیں, جہاں پہ بھی عزادار ہیں, اگر ان کے اندر طینت ہے تو یہ کیوں آتے ہیں, جملہ دیا کو دوں گا انشاءاللہ کہ یہ کیوں آتے ہیں. چھٹے امام سے روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ اللہ نے ہم کو اپنے نور سے بنایا. ہم کو, آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ہم کو اہل بیت کو اپنے نور سے بنایا. اب اس کے بعد یہ روایت آگے بڑھتی ہے, جس کو ضرورت ہوگی میں دیکھوں گا حوالہ. اس کی آگے بڑھتی ہے, چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد جو نور بچا, بھائی جو نور بچا وہ عزادار جتنے بھی حسین کے ماتمدار ہیں ان کے اندر رکھا گیا. بھائی آپ کیوں کھینچے ہوئے آتے ہیں, نیند تو سب کو آتی ہے, سب کو آرام گاہ پسند ہوتی ہے, لیکن آپ یکجا کیوں ہو رہے ہیں. یہ چھٹے امام بتا رہے ہیں یہ جو آپ کے اندر نور رکھا گیا ہے یہ حسین کی محبت, اب وہ نور جو ہے وہ حسین کی طرف آپ کو گھسیٹتا ہے, حسین کی طرف گھسیٹتا ہے. کس طریقے سے, کہا جو فرشی ادا پہ آپ آتے ہیں یہ آپ کا کمال نہیں ہے, یہ آپ کے نور, جو آپ کے اندر نور ہے, اہل بیت کے جو ٹکڑا رکھا گیا ہے وہ آپ کو یہاں تک لے کے آتا ہے, یہاں تک آپ کو لے کے آتا ہے. پھر ایک روایت انشاءاللہ آپ کی رحمت کو تمام کروں گا. آج لوگ موت کو بھول بیٹھے ہیں, ترک ہے, بہت زیادہ ترک ہے, کیونکہ یہ آیت جیسے ہی پڑھتا ہے انسان کا چہرہ سرخ ہونے لگتا ہے. میں بھی سنتا ہوں تو میرا بھی دل گھبرانے لگتا ہے اور سب کا دل گھبراتا ہے کہ مولانا آپ نے کیا موضوع چن لیا ہے کہ ہمارا دل گھبرانے لگتا ہے. ہم موت کو یاد نہیں کرنا چاہتے, ہم تو ایسے ہی ٹہلنا چاہتے ہیں. اب سنیے آج لوگ اور عوام کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہے, ماڈرن ہو رہی ہے, ان کا ایٹیٹیوڈ لیول اور جتنے بھی لیول ہیں یہ ہائی ہو رہے ہیں, یہ عزاداری میں بھی نہیں آتے. اب سنیے مولا علی علیہ السلام کو ذہن میں رکھیے گا, انشاءاللہ پورا نتیجہ اسی میں دے دوں گا کہ مولا نے فرمایا میت میں جلدی جاؤ. آپ نے سنا بھی ہوگا, میں اس طرف لے کے آیا ہوں تو نئے نتیجے دوں گا. میت میں جلدی جاؤ, کیوں نہیں جاتے جلدی. لیکن آج کے انسان کو دیکھیے, آج کے انسان کو دیکھیے کہ میت میں نہیں جاتا, لیکن شادی میں, اس کے آگے کیا ہے, شادی میں دیر سے جاؤ, شادی میں بلایا جائے تو نہ بھی جاؤ. کیونکہ آج کا آپ یہ دیکھیے, اسی پہ حدیث کو اپنے کو رکھ لیجیے اور رکھنے کے بعد بتائیے آپ کہاں پر ہیں, آپ کہاں پر ہیں, اپنے لیول کو خود جج کریے. آپ کا لیول اہل بیت سے ملنا ہے یا غداروں سے ملنا ہے, آپ کا خود ذہن یہ کہنا چاہیے کہ ہم کس جگہ پر موجود ہیں. سنیے آج اس حدیث کو پھر سے آپ پڑھائیے. آپ لوگ کی کیا میں نے پڑھا کہ میت میں پہلے جاؤ اور شادی میں بعد میں جاؤ, ہو سکے تو نہ جاؤ. لیکن اب اپنے کو رکھیے, اب یہ بتائیے شادی میں کون پہلے جاتا ہے, کرسی پڑا کر کھڑا رہتا ہے. آپ نے دیکھا بھی ہوگا, بفر سسٹم بھی ہو, لیکن انسان کھڑا رہتا ہے, وہ جگہ ہوتی ہے, انسان کھڑا رہتا ہے اور کیا کرتا ہے, کھڑا ہو کے انتظار کرتا ہے اس کی باری ختم ہو تو ہم بیٹھیں, ہم کھائیں, ہم کام کو نوش کریں. لیکن
کہ میت میں پہلے جاؤ. کیوں؟ میت میں جب جاؤ گے تو جا کے دیکھو جیب نہیں ہے. بھائی بولتے رہیے, ہنسیے نہیں, میرے ساتھ ہو جائیے. ادھر دیکھیے, آپ لوگ میرے طرف دیکھیے. آج شکل میں جو ہے بہت زیادہ خوبصورت ہوں, اور آپ لوگ مجھے دیکھیے, حسین و جمیل اس ٹائم میں ہی ہوں. کہ آپ اپنے دیکھیے, میت میں پہلے جاؤ. بولتے رہیے ساتھ میں, میت میں پہلے جاؤ. کیوں؟ جا کے دیکھو, جب کفن پہنایا جاتا ہے تو اس میں جیب نہیں ہوتا ہے, جیب نہیں ہوتا. اس کے بعد پھر دیکھیے آگے لے کے چلے. اب قبر کے پاس آئیے. قبر جب پہنائی جائے گی, جب قبر میں آپ کو ڈالا جائے گا تو اس میں دیکھیے الماری ہے, الماری ہے. بھائی جتنا بھی امیر ہو, امبانی ہو, چاہے جو بھی ہو, کیا اس کو جلایا جائے گا؟ یا کسی کوئی بھی ایسی مسلمان شخصیت ہو جس کے پاس پیسہ ہو, اب یہ بتائیے وہ اپنے پیسے کو قبر میں رکھے گا؟ نہیں رکھے گا نا, وہ کفن پہن جائے. تو یہ بتائیے, جب تم اپنے کفن کے اندر جیب بھی نہیں ہے, قبر میں الماری بھی نہیں ہے, یہ بتائیے فرشتے گھس لیتے ہیں؟ بتائیے, آپ کا جب کام نہیں ہوتا پاسپورٹ میں تو آپ دھیرے سے پتیے سے دباتے ہیں کہ کام جلدی ہو جائے, کچھ بھی کسی کے پاس ہو جائیے, دھیرے سے ایسے دیا جاتا ہے, کام ہو جاتا ہے. کس طریقے سے کہ جلدی کام ہو جائے. لیکن فرشتے گھوس نہیں لیتے. یہ بتائیے, جب کفن میں جیب نہیں, قبر میں الماری نہیں, قبر میں الماری نہیں, فرشتے گھوس نہیں لیتے. اب یہ بتائیے, دو پیسے کے لیے حرام خوری کیوں کرتا ہے انسان؟ بھائی ساتھ ہوئیے, یہ انسان کے روح کو ٹٹولنے کے لیے میں نے آج یہ استقبال کریے. ایام ازاں میں انسان کو اپنے نفس کو ٹٹولنا چاہیے کہ ہمارا نفس کہاں پر ہے اور کہاں سے ہمیں کہاں لے کر جانا ہے. ان 10 دنوں میں, ان 10 دنوں میں, کیونکہ آپ 9 دن تک یہاں پر درس سیکھیں گے اور 10ویں دن آپ سکھائیں گے, سارے سکھائیں گے ان کو کہ دیکھو حسین کا کردار, حسینیت کا کردار کیسے ہوتا ہے. جب یہ حسینی ایسے ہیں, جب ایسے حسینی ہیں تو حسین کیسے ہوں گے. جب اس کے چاہنے والے ایسے ہیں تو حسین کیسے ہوں گے. صلوات میں نے تمام کیا کہ آپ دیکھیں, موت کو انسان ذہن میں نہیں رکھتا. ایک بار اور لے کے چلتا ہوں موت, کیونکہ میں ابھی 20 منٹ کے قریب ہوں. 25 منٹ تک میرا حق ہے کہ میں پڑھ سکتا ہوں, کیونکہ آج کا دن کم پڑھنا ہے. 25 منٹ تک میں آپ کی سماعت کے حوالے کچھ جملے اور لے کے چلتا ہوں. اب میت کو دیکھیے, اب میت کو جب آپ لے کر چلتے ہیں, اب یہ بتائیے 500 لوگ پیچھے چل رہے ہیں. پوچھئے کہ یہ کیوں چل رہے ہیں؟ کہ میت کو آخری منزل دینے جا رہی ہیں. یہی کہتے ہیں آپ, میت کو آخری منزل دکھانے جاتے ہیں. کم ظرف ہیں جو ایسا سوچتے ہیں لوگ, کم ظرف ہیں جو 500 لوگ جو ان کے ساتھ چل رہے ہیں میت کو آخری منزل دکھانے کے لیے, وہ کم ظرف ہیں, وہ ناداں ہیں, وہ دنیا کی خواہشوں میں مبتلا ہیں, وہ آخرت کو بھول بیٹھے ہیں. یہ بھول بیٹھے کہ وہ 500 لوگ اس کو منزل نہیں دکھانے جا رہے ہیں, وہ 500 لوگوں کو دکھا رہا ہے. دیکھو آج ہم آئے ہیں, کل تم آؤ گے. آج ہم آئے ہیں, کل تم آؤ گے. تو اپنے نفس کو اس سے سنبھالو, اس سے تبدیل کرو. حسینیت کردار کو اگر تم سنبھال لو گے اپنے دلوں میں تو تم کامیاب ہو جاؤ گے, مکمل کامیاب ہو جاؤ گے, حقیقی کامیاب ہو جاؤ گے. صلی اللہ علیہ وسلم. آخری جملے, کیونکہ میں آپ کے سماعت کے حوالے بہت زیادہ لہجے سے پڑھ چکا ہوں تو آپ میرے لہجے سے بھی واقف ہیں کہ اب آگے بڑھیے. میت ہو چکی, میت ہو چکی. آپ جب دنیا میں بھی آئے تھے تو اکڑ رہے تھے, دنیا سے جا رہے ہیں تو بھی اکڑے ہوئے ہیں, کہ آپ جا رہے ہیں تو بھی اکڑے ہوئے ہیں. اس وقت آئے تھے تو بھی آپ کو نہلایا گیا, آپ کو نہلایا گیا. اور آپ کے کان میں کیا پڑھا گیا؟ بولیے. جب بچہ ہوتا ہے تو جب اس کو نہلا دیا جاتا ہے تو اس کے بعد کیا پڑھا جاتا ہے؟ اذان اور اقامت. تو یہ بتائیے, اور میت میں کیا کی جاتی ہے؟ جب باہر لے کے جاتے ہیں, منزل لگائی جاتی ہے, مولانا صاحب آگے کھڑے ہوئے
آپ اس دنیا میں آئے تو آپ نے اذان و اقامت سنی، آپ دنیا سے جا رہے ہیں تو نماز ہو رہی ہے. اب یہ بتائیے ان کے درمیان جو وقت ہے وہی آپ کی زندگی ہے. ان کے درمیان آپ یہ سوچیے 50 سال جئیں گے تو ہم اپنے نیکیوں کو بڑھا دیں گے. 2 منٹ تو بڑی بات. اور یہ جملہ اور ہے جو آپ نے یاد دلایا، تو سرمایہ نہ کیجیے کہ کوئی آپ کے بغل سے 7 یا 15 لاکھ کی گاڑی لے کر نکل رہا ہے. جملہ لیجیے گا سے، کیونکہ کوئی بھی آپ کے بغل سے آپ کے پاس 1 لاکھ کی گاڑی ہے، آپ کی اگر حلال کی ہے تو آپ فخر کیا کیجیے. آپ کی اگر حلال کی ہے تو آپ حرایہ نہ کیا کریے کہ فلاں کے پاس وہی اسکارپیو ہے یا سوئفٹ ہے یا فلاں ہے. کوئی بھی گاڑی ہو یا بلینو ہو، جو بھی ہو، میرے ذہن میں جو ہے میں آپ کے سماعت کے حوالے کر رہا ہوں دادا گاڑیوں کے نام، یا فارچونر ہو، کوئی بھی گاڑی ہو، آپ گھبرائیے گا نہیں کہ وہ ساتھ میں چل رہا ہے آپ کی گاڑی لے کر اور آپ گھبرا رہے ہیں کہ اس کے پاس اتنی بڑی گاڑی، ہم تو سائیکل سے چل رہے ہیں، ہم تو پیدل چل رہے ہیں، یا تو ہم شاہین سے چل رہے ہیں، یا تو ہم سپر اسپلینڈر سے چل رہے ہیں. یہ نہ گھبرایا کرو کہ ہماری چھوٹی گاڑی ہے یا ہم پیدل چل رہے ہیں. یہ شکر ادا کیا کرو، اگر تمہارا پیسہ حلال کا ہے تو شکر کیا کرو کہ خدا نے تمہیں زیادہ نہیں دیا. ایک حدیث میں یہ ہے کہ جب پروردگار عالم کسی کے نفس کو ٹٹولنا چاہتا ہے، کسی کے نفس کو چاچنا چاہتا ہے، جب ٹیسٹ کراتے ہیں تو آپ کا رزلٹ آتا ہے کہ شوگر اتنا ہے، بلڈ پریشر اتنا تھا، اور یہ بڑا چیز آپ کی بڑی ہوئی ہے، ایچ پی جو بھی ہے، وائٹ بلڈ سیل بڑا ہوا ہے. تو یہ جو ہے اب وہیں پہ ججمنٹ کی جائے گی. سوال کریں ہم موت جو ہے انسان کی اگر نظر میں ہو تو موت اس کو ہر چیز سے روکے گی. تو انسان بھائی کا حق نہ کھائے گا، انسان کسی کا حق کھاتے ہوئے ہچکچائے گا. ایک جملہ 25 منٹ ہونے والا، ایک جملہ دینے کے بعد میں آپ کی رحمت کو تمام کر دوں گا. اب سنیے، جب میت ہوتی ہے اس کے بعد جب یہ دفن ہو جاتی ہے تو ایک کیا ہوتا ہے، سون آخری میں جو میل مانا جاتا ہے اسے چلسمہ کہا جاتا ہے. مردے کے لیے آپ نے چلسمہ کیا، میں آپ سے سوال کروں گا، ابھی آگے میں لے کے چلتا ہوں کہ یہ مردے کے لیے آپ نے چلسمہ کیا اور آپ نے مجلسیں کی، اس کے بعد بہرحال کھانے کا وقت آ گیا. اور اس حدیث کو ذہن رکھیے گا، میت میں اب یہ کھانے کا وقت آیا. اب آپ نے کچھ لوگوں کو کرسی پر بٹھایا، کچھ لوگ کو اندر لے کر گئے. بھائی حق ہے اس کو کھلائیے. اب میں کیوں بول رہا ہوں، یہ حق ہے، یہ حق ہے مولوی کا کہ ان کو اب لے کے جائیے کہ آپ یہاں مہمان ہوا ہے اور کبھی کبھی آتا ہے، آپ کے رشتے دار تو آتے رہتے ہیں. اب سنیے، آپ نے چھاٹا، بہترین ریمنڈ کا کپڑا پہنے ہوئے تھا، وائٹ کپڑا، چلیے حضور اندر چلیے. کیوں چلیے؟ نہیں کپڑے کی وجہ سے نہیں، لیول ہائی ہے، نیتا جی ہیں یا کچھ بلند مقام کے ہیں جو آپ کی نظر میں ہو، وہ آپ ان کو اندر لے کر گئے. فلاں صاحب ان کو اندر لے کے چلو، یہ بڑے وہ بزرگ ہیں، وی آئی پی سسٹم سمجھیے. کیونکہ وی آئی پی آپ کر کس لیے رہے ہیں آپ یہ بتائیے؟ یہ مجلسیں کیوں کر رہے ہیں؟ چہلو کہا کہ یہ اصالِ ثواب ہو جائے، مرحوم کی روح سے خوش ہو جائے. لیکن اب یہ بتائیے، ایک سفید کپڑا پہنے ہوئے انسان جو ہر وقت جھوٹ بولتا ہے، یا علی جو ہر وقت جھوٹ بولتا ہو، اس کو آپ اندر لے کر آئے، اس کو اسپیشل سسٹم دیا، بکرا بھی کھلایا، اس کے ساتھ سارے پھل تھے، اس کے ساتھ ہر چیز تھی. لیکن مولانا آپ بتانا کیا چاہتے ہیں؟ آپ ان کو لے جانا کہاں چاہتے ہیں؟ ہم نے کہا آئیے آپ کو لے کے تو چل رہے ہیں اتنی دیر سے، موت کے اوپر لے کے چل رہے تھے، اب لے کے چلتے ہیں. کیوں؟ اب یہ بتائیے مرحوم خوش ہوگا؟ ایک جھوٹ بولنے والے نیتا کو آپ کھلائیں گے، آپ بتائیے کس لیے کرتے ہیں؟ بس شہزادی کے لیے کرتے ہیں، شہزادی کے لیے کرتے ہیں، شہزادی کے لیے آپ اداکاری کرتے ہیں. کسی بھی مجلس
کو آپ منسوخ کرتے ہیں، اس میں اہل بیت آتے ہیں، نظر کراتے ہیں، نظر بھی جا رہا ہے وہی نیتا کے پاس جا رہا ہے اور نیتا جی اس کو کھا رہے ہیں. یہ بتائیے. اور ایک غریب آدمی باہر کھڑا ہوا تھا، سوال باہر ایک آدمی تھا جو آپ نے دیکھا کرسی پر بیٹھا ہوا تھا، وہاں پر کچھ الگ سسٹم تھا کھانے کا، اس کا پھٹا پھٹا کپڑا تھا. آپ نے سوچا اس کو ملاؤں گے تو کیا ہوگا، لیکن یہ بتائیے آپ اس پھٹے کپڑے والے کو اگر کھلائیں گے شہزادی راضی ہوگی کہ ایک چھوٹے نیتا کو کھلائیں گے تب شہزادی راضی ہوگی؟ جج کیجئے. آپ کو شان حیدر کرار اسی لیے کہا جاتا ہے کہ آپ ججمنٹ لیتے ہیں. ججمنٹ آپ نے جو ہے دین کو چھوڑا کیوں؟ ججمنٹ ہے یہ آپ کی چوائس ہے کہ اہل بیت کے چاہنے والے جج کرتے ہیں. تو آپ یہ جب بھی عزاداری کیجئے تو کسی مکار کو مت کھلائیے، مکار کو باہر کھلائیے جس کا کپڑا پھٹا ہے اور آپ خود جانتے ہو یہ غریب آدمی ہے، اس سال بھر میں کبھی بکرا نہیں کھاتا ہوگا، 6 مہینے 3 مہینے میں کھاتا ہوگا، تو اس کو کھلائیے تب شہزادی راضی ہوگی، شہزادی تب راضی ہوں گی. آپ اس مکار کو اگر کسی چھوٹے کو کھلائیں گے تو شہزادی راضی نہیں ہونے والی ہے. صلوات پڑھیے محمد میں نے اپنے باتوں کو تمام کیا. انشاءاللہ کل سے موضوع سے آپ کے سماعت کے حوالے متصل ہوں گا. کیوں آج آپ یہاں پر یکجا ہو گئے ہیں، یکجا ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، کس میں میں آپ سے سوال کروں گا، یہ بتائیے آپ یہاں پر اکٹھا کیوں ہوئے ہیں؟ اللہ اکبر. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، کہا مولانا آج محرم کی چاند رات ہو. اللہ اکبر. آپ نے صرف سوچا اور زینب و ام کلثوم اور حسین کی غم تازہ آپ کو نظر نہیں گئے. اللہ اکبر. لفظ حسین اگر آپ رونا نہ آئے صرف ایک دیوار پر لفظ حسین لکھ دیجیے تو رونے کے لیے کافی ہو. اللہ اکبر. یا آپ نے چاند کو دیکھا تو آپ رونے لگے. اب یہ بتائیے جب کربلا کے بعد یہ چاند زینب نے دیکھا ہوگا تو کیا رہی ہوگی؟ ان کے نظر میں کبھی بھیا کبھی محمد آئے ہوں گے. اللہ اکبر. ارے سوال کیجیے سید سجاد سے، ارے ان سے سوال کیجیے جب انہوں نے چاند رات کو دیکھا ہوگا ارے تو ان کے نظر میں کبھی بابا کا سر کٹا نظر آیا ہوگا، کبھی 6 ماہ کے بچہ کا سر نظر آیا ہوگا. اللہ اکبر. آج سوال آپ کے دل سے پوچھتا ہوں، اب یہ بتائیے جب رباب نے اس چاند کو دیکھا ہوگا ارے تو کیا گزری ہوگی کہ رباب کے سامنے سکینہ نے دم توڑا. اللہ اکبر. ارے علی اصغر نے بھی وہی دم توڑا کربلا میں، اور والی اور والد بھی کربلا میں شہید ہوگا. ارے آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ کربلا کی جتنی بھی بیویاں تھیں جب وہ چاند رات دیکھتی تھی تو ان کے نظر میں کیا آتا تھا؟ کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو، کیونکہ یہ مقتل کربلا سے گزری تھی، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کچھ بیویاں اس ناشت پہ گر بھی گئی تھی، کبھی عباس کے کٹے ہوئے بازو نظر آئے، کبھی علی اکبر کے سینے پہ لگا ہوا فرش کا پھل. اللہ اکبر. اگر رونا نہ آئے کم از کم اپنے سر کو جھکا لیا کرو تاکہ تمہارا نام رونے والے لوگوں کی فہرست میں لکھ دیا جائے. اللہ اکبر. ایک واقعہ سنا کر آپ کی زحمت اور رحمت کو تمام کرتا ہوں کہ ایک مومنہ تھی جو ہر سال حسین کی مجلس کراتی تھی. ایک سال مومنہ ہو مصیبت میں جب گری آنکھوں میں اشک بن دیے ہوئے سوچنے لگی زینب کو میں بناؤں گی ارے مہمان کس طرح، ارے یاد حسین میں اب میں نے آپ کے ساتھ کیا والے واقعہ کرنا ہے اور آپ کی زحمت کو تمام کرنا ہے، آپ کی زحمت کو تمام کر دینا ہے. ارے وہ مومنہ تھی جس کے گھر میں ہر سال 8 محرم کو
جی ارے اس نے کیا دیکھا؟ ارے وہ مومنہ بیٹھی ہوئی سورہ فاتحہ پڑھ رہی تھی، اس مومنہ نے کہا ہے مومنہ یہ بتاؤ یہ تمہارے کسی رشتہ دار کی قبر نہیں ہے، تم یہاں پر کیوں بیٹھی ہو؟ اس نے ایک جواب دیا، میں نے آپ کی رحمت کو تمام کیا۔ اس نے یہ کہا صبح سے ارے تم میرے بچے کا نوحہ پڑھ رہی ہو اور میں تمہارے بچے کی قبر پر آ کر سورہ فاتحہ پڑھ رہی ہوں۔ جہاں پہ بھی حسین کے ماتمدار شہید ہوتے ہیں تو وہاں پر فاطمہ آ کر